زمانہ جاہلیت میں عرب حج کیسے کرتے تھے؟ زمانہ جاہلیت میں عربوں کے مذہبی اور ثقافتی عقائد مختلف تھے۔ ان کے معاشرتی اور اقتصادی حالات بھی مختلف تھے، اور اس وقت عربوں کی زندگی میں مذہب کا گہرا اثر تھا۔ حج کا تصور موجود تھا، لیکن اس کی شکل اور طریقہ کار آج کے اسلامی حج سے مختلف تھا۔ اس مضمون میں ہم زمانہ جاہلیت کے عربوں کے حج کے طریقوں، اس کی اہمیت اور اس کے مختلف پہلوؤں کا تفصیل سے جائزہ لیں گے۔ ایک زمانہ جاہلیت کا پس منظر۔ زمانہ جاہلیت عرب تاریخ کا وہ دور تھا جب عربوں میں کوئی مرکزی حکومتی نظام اور منظم مذہبی تعلیمات نہیں تھی۔ اس وقت عربوں کی اکثریت مختلف قبائل میں بٹی ہوئی تھی، اور ہر قبیلے کے اپنے عقائد، رسم و رواج اور عبادات تھیں۔ جاہلیت کا دور تقریباً اس وقت تک رہا جب تک اسلام کا ظہور نہیں ہوا۔ اس دور میں لوگوں کے مذہبی عقائد اور عبادات کا ایک اہم جزو خانہ کعبہ تھا، جو مکہ مکرمہ میں واقع تھا۔ دو حج کا آغاز۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں کے ہاں حج کا تصور تھا، لیکن اس حج کی عبادت کا طریقہ اور اس کے مقصد میں آج کے اسلامی حج سے اختلافات تھے۔ حج کے دوران عرب مکہ مکرمہ آتے اور خانہ کعبہ کی زیارت کرتے۔ کعبہ کو ایک مقدس مقام سمجھا جاتا تھا، اور عرب اس کے گرد طواف کرتے تھے۔ تاہم یہ طواف کسی منظم عبادت کے تحت نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ محض ایک رسم کی صورت میں تھا۔ عربوں کے لیے حج ایک قومی اور مذہبی موقع تھا، جس میں مختلف قبائل ایک جگہ جمع ہوتے اور اپنے عقائد کی تقویت کے لیے مختلف رسوم ادا کرتے۔ خانہ کعبہ کی زیارت کا مقصد بنیادی طور پر روحانی سکون حاصل کرنا اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مستحکم کرنا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک سماجی اور اقتصادی موقع بھی تھا، کیونکہ مختلف قبائل کا آپس میں ملنا جلنا اور تجارت کرنا بھی اس موقع پر ہوتا تھا۔ 3 عربوں کی مذہبی عبادات۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں کے مختلف مذہبی عقائد تھے۔ وہ بہت سی دیویوں اور خداؤں کی عبادت کرتے تھے، جن میں سے ہر قبیلے کے اپنے مخصوص خدا دیوتا تھے۔ اس کے علاوہ عربوں کے درمیان خانہ کعبہ میں رکھے گئے بتوں کی عبادت بھی عام تھی۔ یہ بت کعبہ کے اندر موجود تھے اور ان کے حوالے سے مختلف رسومات ادا کی جاتی تھیں۔ اس دور میں عربوں کے ہاں مکہ مکرمہ کی زیارت کا مقصد نہ صرف خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنا بلکہ وہاں موجود بتوں کی عبادت کرنا بھی تھا۔ ان بتوں کو مختلف قوتوں کے مالک سمجھا جاتا تھا، اور ان کے سامنے مختلف قسم کی قربانیاں پیش کی جاتی تھیں۔ ان قربانیوں میں جانوروں کی قربانی مٹی کے برتنوں اور دیگر تحائف کی شکل میں ہوتی تھی۔ 4 حج کے دوران عربوں کی رسومات۔ زمانہ جاہلیت میں حج کے دوران جو رسومات ادا کی جاتی تھیں، ان میں چند اہم باتیں شامل تھیں۔ طواف۔ عرب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، لیکن یہ طواف کسی عبادت شعور کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، بلکہ محض ایک رسم کی صورت میں ہوتا تھا۔ وہ اس دوران خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتے اور بعض اوقات اپنے مخصوص خدوں سے دعائیں بھی کرتے تھے۔ قربانیاں۔ عرب حج کے دوران قربانیاں پیش کرتے تھے۔ قربانی کے جانوروں میں اونٹ، بکرے اور گائیں شامل تھیں۔ ان جانوروں کو مختلف بتوں کے سامنے ذبح کیا جاتا تھا اور ان کی قربانی کی رسم ادا کی جاتی تھی۔ چڑھاوے۔ مختلف قبائل اپنے مخصوص بتوں کے لیے چڑھاوے بھی پیش کرتے تھے۔ یہ چڑھاوے مختلف اشیاء، خوراک جانوروں کی شکل میں ہوتے تھے۔ دعا اور نظر۔ عربوں کا خیال تھا کہ مختلف خداؤں اور دیویوں کے سامنے دعا کرنا اور نظر ماننا انہیں خوشی اور کامیابی دے گا۔ اس دوران عربوں کے درمیان مختلف قبیلوں کی عبادات کی رسومات مختلف ہوتی تھیں۔ 5 عربوں کا عقیدہ اور عبادات میں اختلافات۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں کے عقائد اور عبادات میں تنوع تھا۔ بعض عرب اللہ کی عبادت کو اہمیت دیتے تھے، جبکہ دیگر مختلف دیویوں اور بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اس تنوع کے باوجود خانہ کعبہ ایک مشترکہ عبادت گاہ کے طور پر سب کے لیے مقدس مقام تھا۔ جاہلیت کے دور میں مختلف قبیلے اپنے بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور یہ بت خانہ کعبہ میں رکھے گئے تھے۔ بعض قبائل اپنے مخصوص خدا دیوتا کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، جبکہ بعض دوسرے قبائل خانہ کعبہ کو اپنے مجموعی مذہبی مرکز کے طور پر مانتے تھے۔ 6 اسلامی حج اور اس کا فرق۔ اسلام کے آنے کے بعد حج کی عبادت میں مکمل تبدیلی آئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں عربوں نے حج کے دوران ان تمام غیر اسلامی رسومات کو ترک کیا جو جاہلیت میں کی جاتی تھی۔ اللہ کی رضا کے لیے حج کا عمل صحیح طور پر منظم کیا گیا، اور اس کے تمام رسوم کو ایک خاص طریقہ کار کے تحت ترتیب دیا گیا۔
اسلامی حج میں خانہ کعبہ کا طواف اور وقوف عرفات کی عبادات جیسے مخصوص احکام شامل کیے گئے جو جاہلیت کے دور میں نہیں تھے۔ حج کی یہ عبادات اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے مخصوص طریقے سے کی جاتی ہے اور اس میں کسی قسم کے بتوں غیر اللہ کی عبادت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ 7 نتیجہ: زمانہ جاہلیت میں عربوں کے حج کے طریقے مختلف تھے اور اس میں غیر اللہ کی عبادت، بتوں کی پرستش اور مختلف قبیلوں کی رسوم شامل تھی۔ اسلامی حج کے آنے کے بعد ان تمام غیر اسلامی رسومات کو ختم کر دیا گیا اور حج کو ایک واحد اور مخصوص طریقے سے ادا کرنے کی ہدایت دی گئی جس کا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اسلام نے حج کو ایک روحانی عبادت اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ بنایا اور اس کی تمام رسومات کو ترتیب دیا تاکہ انسانوں کی زندگی میں اللہ کی ہدایات کی پیروی کی جا سکے۔ اسلامی حج کے آنے کے بعد جاہلیت کی وہ رسوم جو حج میں شامل تھیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئیں اور اس نے مسلمانوں کے لیے ایک نیا اور بہتر طریقہ عبادت فراہم کیا۔